بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آقا امام حسین کو پرسہ دینے والوں، بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے والوں، اللہ تمہارے سینہ زنی اور ماتم کو قبول فرمائے۔ آپ نے اس اپنے وطن عزیز سے اتنی دور رہ کر غریب الوطن کا پرسہ دیا۔ ایسا غریب الوطن ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا جیسا میرا مظلوم حسین علیہ السلام۔ سیدہ کربلا میں پہنچ گئی اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ اے بیٹی، ہم اس امام بارگاہ سے بیٹھ کر تیری خدمت میں پرسہ دیتے ہیں، ہمارے پرسے کو قبول کرنا۔ اے سیدہ بنت رسول، اے سیدہ فاطمہ زہرا، آج چہلم آ گیا۔ علی اصغر کا چہلم بھی ہے، علی اکبر کا چہلم بھی ہے، قاسم کا چہلم بھی ہے، اور محمد کا چہلم بھی ہے۔ ہاں میرا غازی عباس جو شانوں کو کٹائے دریائے فرات کے کنارے سو رہا ہے، اس کا بھی چہلم ہے۔ اے آقا ہم کربلا میں تو نہ تھے، لیکن ذرا یہاں کر دیکھئے، ہم غم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اے مولا، ہم ماتم کے ذریعے ہی سے پرسہ دے سکتے ہیں۔ اے آقا ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں۔ اے عزادارو، میں کون کون سی شہادتیں آپ کی خدمت میں پڑھوں؟ آقا حسین کا مقتل میں جانا پڑھوں یا شہزادے علی اصغر کو لے جانا پڑھوں؟ کیا قیامت کا منظر رہا ہوگا؟ آپ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، لیکن ایسے گریہ کرو جیسے کسی جوان کا لاشا گھر سے رخصت ہو رہا ہے۔ عزاداروں جب چہلم آتا سب کو پرسہ دیتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں انہیں بہنوں کو پرسہ بھائی کا ملتا ہے، بیوہ ہوتی ہے تو بیوہ کو پرسہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے، دکھیاری ماں ہوتی ہے تو بیٹے کا پرسہ، پھوپھیاں ہوتی ہیں تو بھتیجے کا پرسہ۔ میں نے دیکھا چہلم میں اگر بیوہ ہے تو سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تیرا بھائی وارث گیا۔ ہائے عزادارو، حسین کا پرسہ کس کس کو دوں؟ ایک دکھیاری ماں فاطمہ کو اس کا پرسہ دوں، یا ام لیلا کو اس کا پرسہ دوں، یا ام رباب کو پرسہ دوں، لیکن کوئی پرسہ نہیں دوں گا۔ صرف نہ کہوں گا کتنی مظلوم ہے شہزادی زینب۔ جب یزید نے کہا 3 مطالبات سچا تیرے پورے کیے جاتے ہیں، زینب نے کہا بیٹا یزید سے جا کے کہہ دے ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دے۔ آپ تو اس مکان میں بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، لیکن ذرا اللہ سیدہ کی بیٹی سے پوچھو زینب کے اوپر شام میں کیا گزر گئی۔ اے بیٹا ذرا یزید سے جا کے کہہ دے ہمارے لیے مکان خالی کرا دے، ہم جی بھر کر اپنے ماجائے میں رونا چاہتے ہیں۔ 1 سال ہو گیا زندان شام میں زینب دل بھر کے نہ روئی، لیکن ہاں عزادارو ایک مرتبہ مکان خالی کرایا گیا۔ اس روایت کو سن لو، رونے کے لیے کافی ہے، ابھی تک میں نے یہ روایت مصاحب میں پڑھی نہیں۔ ایک مکان خالی کرایا گیا، اس مکان میں بیویاں جمع ہو گئی۔ زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا، اے بیویوں آ جاؤ،
میرے ساتھ حسین کا ماتم کرو۔ تاریخ نے لکھا، مقاتل لکھتے ہیں، بیویاں شام کی بھی آ گئی، زینب بھی بیٹھ گئی، ام کلثوم بھی بیٹھی، رباب بھی بیٹھی، سید سجاد بھی بیٹھے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ حسین کا سر آیا، حسین کا سر آیا، فاطمہ کی بیٹی نے شہادت حسین پڑھی، ام لیلا نے آگے بڑھ کے سر حسین کو لیا، ہائے زادہ قیامت آ گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین کے بعد عباس کا سر مبارک آیا، عباس کا سر آیا، زینب نے شہادت عباس پڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، عباس کے سر کو لیا، لاؤ میرا بھیا کا سر، جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ اولا محمد کا سر آیا، کوئی آگے نہ بڑھا، زینب نے شہادت پڑھی، کوئی سر کو لینے آگے نہ بڑھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان دو بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے جو ان کے سروں کو لے لے؟ زینب کہتی بیویوں ایسے نہ کہو، ان کی دکھیاری ماں، ان کی دکھیاری ماں زینب ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ اصغر کا سر آیا، زینب نے مسائل پڑھے، سر اصغر کو لیا، قافلہ تیار ہو رہا ہے، پورا قافلہ ایک مرتبہ قبر سکینہ پر پہنچا، آواز دیا بیٹی سکینہ اب ہم مدینے جا رہے ہیں، تم بڑا مدینہ مدینہ کرتی تھی، تم وطن کو یاد کرتی تھی، بیٹی اٹھ جا، تیری دکھیاری پھوپھی مدینے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہادت سکینہ کو زینب نے پڑھا، جب شہادت سکینہ پڑھ چکی تو ایک مرتبہ شام کی عورتوں سے کہتی ہیں اے بیویو ہم تو جا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی وقت پر وقت سکینہ کی قبر پہ آتی رہنا، ارے یہ تنہائی میں ڈرتی ہے، یہ تنہائی میں ڈرتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قبر سکینہ سے اٹھی، قافلہ تیار ہوا، اب مدینے کی طرف قافلہ جا رہا ہے، تھوڑا سا باہر نکلے تھے، زینب نے دیکھا ام کلثوم بھی ہے، ام لیلا بھی ہے، ام رباب بھی، ام لیلا بھی ہے، ام فروہ بھی ہے۔ زینب نے دیکھا ام رباب سکینہ کی، اللہ اکبر، سکینہ کی ماں نہیں ہے، آواز دیا کوئی جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے قافلے کو روکا، ناقہ کی پشت سے اتری، قبر سکینہ کی طرف چلی، قبر سکینہ پر پہنچی، کیا دیکھا؟ ام رباب سکینہ کی قبر پر لیٹی ہوئی بیان کر رہی ہے اے میری بیٹی، اے میری بیٹی اٹھ، تیری ماں مدینے جا رہی ہے۔ زینب نے ام رباب سے کہا اے بھابی جان اٹھئے، قافلہ رکا ہوا ہے۔ ام رباب کہتی ہے اے میری شہزادی میں نہ جاؤں گی، سکینہ اکیلی ہے، اللہ اللہ، سکینہ اکیلی ہے، اسے چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ شہزادی زینب کہتی ہے بھابی اصغر کربلا میں اکیلا، اصغر کربلا میں اکیلا یاد کر رہا ہے۔ یہ قافلہ چلا، آج کی تاریخ چہلم کے دن ایک مرتبہ اس دوراہے پر پہنچا جہاں ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا۔ میری دکھیاری زینب نے اپنے بھتیجے سے کہا بیٹا سجاد، جو کربلا والا راستہ ہے وہاں سے ہمیں لے کر چل۔ اب سجاد کا قافلہ کربلا والے راستے سے جا رہا ہے، کربلا کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ
علی کی بیٹی نے دور سے اپنے بھیا کی قبر کو دیکھا، ہائے زینب نے اپنے آپ کو ناٹے سے گرایا، آواز یا بھیا حسین، بھیا یہ زینب آئی ہے، بھیا دور سے آواز دیا، چاہتی ہیں کہ قبر حسین تک پہنچے، زینب سے چھلانا گیا، ارے کوہنیوں کے بل چلی زینب، قبر حسین پر جا کر لپٹ گئی، اے بھیا تیری دکھیاری آئی ہے بھیا، اے بھیا سر پہ چادر نہیں میں نے شکوا نہ کیا، اے بھیا بازوؤں میں رسل بندی میں نے شکوا نہ کیا، اے بھیا پشت پر کوڑے پڑے میں نے شکوا نہ کیا، اے بھیا تیرے وارث سجاد کو بچا کے زینب لائی ہے، اے بھیا لیکن مجھے معاف کر دینا تیری امانت سکینہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، دو جملے اور پڑھوں گا اس کے بعد چہلم کے مسائل ختم کر دوں گا، آواز یا بھیا مجھے معاف کر دینا تیری امانت سکینہ زندان شام میں دنیا سے رخصت ہو گئی، میں ایک مرتبہ سنے آخری جملہ اور اس پہ بھی نہ روئے تو اپنی عدالت سنے، زینب نے بیان کیا حسین کی قبر پر روئی، اب حسین کی قبر سے اٹھی ادھر نہیں جہاں عباس کی قبر تھی، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی زینب عباس کی قبر کی طرف بڑھی، قبر عباس پہ پہنچی، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، بھیا تیری زینب آ گئی، بھیا چر پہ چادر نہیں، بازوؤں میں رسا، پشت پر تازیہ میں، ہائے ابا ہائے زینب، ہائے حسین، ماتم حسین